جب بھی یہ 10 مئی کی جنگ کی تاریخ لکھی جائے گی یہ کلاسیکل وار کنسیڈر کی جائے گی۔ ابھی میں پاکستان کی تینوں پارٹیز کے رہنماؤں کی ڈیفرنٹ پریس کانفرنس سنتا رہتا ہوں، پی ایم ایل این، پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، وہ سب اپنے آپ کو لیجیٹیمیسی دینے کے لیے نا کہ عوام نے یہ جنگ جتا دی، عوام ساتھ کھڑی ہوئی تھی، عوام وہ تھی ساتھ۔ بالکل ٹھیک ہے، عوام ساتھ تھی، عوام کے دل بھی ساتھ ہوں گے، لیکن عوام کو تو خود سمجھ نہیں آئی یہ ہوا کیا ہے۔ یعنی پاکستان کی آرمڈ فورسز نے میرا خیال سے 5 سے 8 10 گھنٹوں کے اندر، یہ کوئی ایسی جنگ نہیں تھی جس کے اندر 15 دن 20 دن، کوئی 65 71 کی جنگ تھی جس میں عوام کی کنٹریبیوشن بڑی تھی آن گراؤنڈ، اور یہ ہو رہا تھا اور وہ ہو رہا تھا اور جنگی ترانے گائے جا رہے تھے۔ نہ، یہ تو 5 سے 7 گھنٹے میں افواج پاکستان نے ہندوستان سے لے کر، فرانس سے لے کر، امریکہ سے لے کر پاکستان کی عوام تک سب کو حیران کر دیا۔ سچ تو یہی ہے، ہم جتنا کہی جائیں وہ ہر پارٹی جو ہے نا اب نمبر اپنے ٹھوک رہی ہے کہ جی عوام ساتھ تھی، وہ کہنا ہی چاہ رہے ہماری عوام ساتھ تھی۔ بھئی عوام تو ساتھ ہوتی ہے، عوام تو میرا خیال سے سرپرائز میں تھی، خاص طور پہ وہ سیاسی حلقے جن کو کسی خاص مقصد کی وجہ سے فوج سے متنفر کیا گیا، بدگمان کیا گیا، وہ بھی شوق میں تھے کہ جس فوج کے خلاف اتنی ہرزہ سرائی کر رہے تھے وہ سوشل میڈیا پہ اور ویسے بھی جس کسی کے بھی کہنے پہ کر رہے تھے، چلیں ناموں پہ کیا رکھا ہے، دفاع کریں، وہ خود بڑے شوق تھے کہ وہی فوج ان کا دفاع کر رہی تھی، وہی فوج سمندروں میں، فضاؤں میں، لینڈ پہ ان کا دفاع کر رہی تھی، وہی ملٹری قیادت جس کے خلاف لانگ مارچز نکل رہے تھے، جس کو کہا جا رہا تھا 2 نمبر آرمی چیف ہے، وہ کرپٹ آرمی چیف ہے، وہی آرمی چیف جو ہے وہ اس نے پاکستان کو ایک دن کے اندر، آدھے دن کے اندر جنگ جتا دی۔ تو عوام تو ساتھ تھی یا نہیں تھی یا ابھی وہ ساتھ ہو رہی تھی، ان کے لیے سرپرائز تھا یہ۔ اس جنگ نے جہاں آرمڈ فورسز کا حوصلہ دکھایا دنیا کو، ان کی ہمت دکھائی دنیا کو، یہ الفاظ نہیں ہے، ریٹرکس نہیں، یہ تاریخ ہے، ان کی لیڈرشپ دکھائی دنیا کو، وہاں پر پاکستان چائنا کا جو ایکسیپشنل ملٹری الائنس ہے وہ بھی دنیا کو دکھا دیا۔ اس کی چیخیں جو ہیں وہ ہندوستان سے سنائی دے رہی ہیں۔ آج میں آپ کو کچھ ایسی تفصیلات بتاؤں گا پروگرام میں آگے چل کے کہ جو میں نہیں کہہ رہا، ہندوستان کا میڈیا ریسرچ کر کر کے کھوج لگا کے نکال کے لا رہا ہے کہ چائنا نے پاکستان کو ملیٹریلی الائنس کے اندر کیا کچھ دے دیا ہوا ہے اور کیا کچھ دینے جا رہا ہے۔ اس میں 1-2 چیزیں تو ایسی ہیں کہ میں بھی حیران رہ گیا، پتہ نہیں ہمیں پتہ بھی ہے کہ نہیں پتہ، لیکن انڈیا کا میڈیا نے کھوج لگائی ہے اس کے اندر، چشم کشا تحقیق ہے جو انہوں نے کی ہے، ہم نے نہیں کی، میں صرف دکھاؤں گا آپ کو، تو آپ کو پتہ چلے کہ چائنا کا پاکستان کے ساتھ الائنس جو ہے اسے ہندوستان کے نریندر مودی وہ جو گولیاں چلاتے پھر رہے ہیں نا، وہ گولیاں نہیں چلا رہے، وہ اپنی عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے کہہ رہے ہیں، بیسکلی وہ ڈر گئے ہوئے ہیں، وہ اپنے عوام کو گولیاں دے رہے ہیں، اور وہ ڈرے ہوئے کیوں ہیں یہ میں آپ کو دکھاؤں گا بھی پروگرام میں آگے چل کے، کہ جو چائنا اور پاکستان کا ملٹری الائنس پہ ہندوستان کا میڈیا جو ریسرچ کر کے لایا ہے، وہ ٹیکنالوجی، وہ چیزیں جو عقل حیران ہے جس کے اوپر، وہ ہم آپ کو دکھائیں گے آج پروگرام میں فوٹیجز کے ساتھ، اور پوری ریسرچ جو ہندوستان کی میڈیا نے ہمارے لیے کی ہے۔ پاکستان کے اندر اس وقت پولیٹیکلی سب سٹیبلٹی ہے، اکانومی چل رہی ہے، فارم 47 کی گورنمنٹ ہو، 48 کی ہو، 92 کی حکومت فارم کی ہو، آرام سے اکانومی چل رہی ہے، IMF راضی، دنیا راضی، مہنگائی کم ہو رہی ہے، انٹرسٹ ریٹ کم ہو رہا ہے، سرپلس جو ہمارا خسارہ ہے وہ کم ہو رہا ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ دوسری طرف پاکستان جنگیں جیت رہا ہے، دوسری طرف شہباز شریف صاحب اور ملٹری کی قیادت جو ہے وہ پورے ایک پیج پہ آئے ہوئے ہیں۔ تو وہ جو فینومنا تھا ایک کہ جی اس وقت جو پاپولر لیڈرشپ ہے اس کو باہر رکھ کر سسٹم سے آپ ملک چلا نہیں سکتے، وہ بھی دم توڑ رہا ہے۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ڈیموکریسی کے لیے کتنی بڑی بری خبر ہے، یہ پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے کتنی بری خبر ہے کہ نون لیگ، پیپلز پارٹی بھی اس بلیک ایج کا حصہ بن جائے، ڈزنٹ میٹر، پاکستان ترقی کر رہا ہے۔ اب بھلے شہباز شریف صاحب اس میں ان کا کنٹریبیوشن 10% ہے، 5%، 0% ہے، پاکستان کی آرمڈ فورسز کی قیادت اس کو لیڈ کر رہی ہے، پاکستان کی اکانومی کو، پاکستان کے خارجہ معاملات کو، پاکستان کے اسٹریٹجک ایشوز کو، تو پاکستان اوپر جا رہا ہے۔ سسٹم کے اندر عمران خان صاحب کی گنجائش کم ہوتی جا رہی ہے، ارریلیونس بڑھتی جا رہی ہے، اس کے اوپر سونے پہ سہاگا آج بڑی سٹوری آئی انصار عباسی صاحب کی، انہوں نے بتایا کہ عمران خان خود بھی انٹرسٹڈ نہیں باہر آنے میں۔ انہوں نے کہا، میں ان کو کوٹ کرتا ہوں کہ چھوڑ دیں علیمہ خان صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں، کچھ لو کچھ دو، وہ تو بات ہی کچھ اور ہے جو انصار عباسی صاحب بتا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جس وقت پاکستان تحریک انصاف
اور وفاقی حکومت کے درمیان ممکنہ طور پر اہم حلقوں کی حوصلہ افزائی کے ساتھ مذاکرات کے نئے دور کی امیدیں تیز ہوتی دکھائی دے رہی ہیں۔ پارٹی کے بانی چیئرمین عمران خان نے ایک مرتبہ پھر مذاکرات کے بجائے عوام کو متحرک کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ باخبر ذرائع کے مطابق کے پی کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے حال ہی میں عمران خان اور پی ٹی آئی رہنماؤں سے کہا تھا کہ وفاقی حکومت کے ساتھ مذاکرات کے آغاز کے لیے موضوع حلقوں سے مثبت اشارہ ملا ہے۔ ان اشاروں کو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے بلا واسطہ منظوری سے تعبیر کیا گیا۔ حالانکہ اسٹیبلشمنٹ پہلے ہی حالیہ مہینوں کے دوران پی ٹی آئی کے ساتھ براہ راست رابطوں سے فاصلہ اختیار کیے رکھا تھا، تاہم جب عمران خان کو یہ پیغام پہنچا کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس نے پازیٹیو اشارہ دیا ہے، تو بقول انصار بھائی صاحب کے انہوں نے اس پیشکش کو مسترد کر دیا اور اپنی پارٹی کو ہدایت کی کہ سڑکوں پر آ جائیں۔